بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھ کے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، مطلوب تک یہی پہنچا سکتا ہے۔ گو اس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہو اور انہی اوصاف کاملہ سے متصف بھی ہو، مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہوگا۔ سو توحید مطلوب سلوک کا بڑا رکن ہے، اور جس کو یہ حاصل نہ ہوگا وہ پراگندہ، پریشان، ہرجائی بنا پھرے گا۔ گزشتہ کل آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت بتائی تھی، اور یہ وسیلہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا پیر ہے، کہ پیر کے ساتھ میں تم تعلق جوڑو۔ وہ راستہ دیکھا ہوا ہے، وہ راستہ بھلا جانتا ہے اور اس راستے سے گزر گیا ہے، اس وجہ سے سب اونچ نیچ وغیرہ اس کو معلوم ہے، اور وہ تم کو تمہارے منزل مقصود تک تم کو پہنچائے گا۔ اب اس کے پہنچانے میں آپ کو بالکل اختیار ہے کہ جس سے بھی چاہے تعلق آپ کرو، اس میں پابندی کوئی نہیں کہ اسی کے ساتھ ہو۔ ہاں، اس کے لیے صفات بیان کیے تھے کہ جس کو تم پیر تصور کرو وہ واقعی میں پیر بننے کا حل ہو، اس میں پیر بننے کی صلاحیت ہو، اس میں تمہیں اللہ تبارک پہنچانے کی طاقت ہو، تو اس صورت میں اس کو پیر بنانا درست ہوگا۔ اب تم نے تلاش کر لیا اور اس میں بتایا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے عقیدے درست ہو۔ اگر عقیدے خراب ہیں تو وہ تم کو عقیدے کی خراب ہونے کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچائے گا۔ مثلا بعض لوگ پیر ہوتے ہیں، وہ بدعتی قسم کے ہوتے ہیں، تو اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق کر دیا تو تم کو بھی بدعت کی طرف متوجہ کر دے گا۔ تو اس وجہ سے عقائد اس کو ہونے چاہیے، وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اعمال جو ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کے احکامات جو ہیں داڑھی وغیرہ سب کا ہونا چاہیے، تو اس صورت میں وہ پیر بننے کے گویا کے قابل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تم کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے اور تم کو فائدہ کی جگہ پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بتایا کہ اگر تم کو ایسا رہبر مل جائے کہ عقائد کے اعتبار سے بھی عالم ہو، دین کے اعتبار سے بھی عالم ہو، اخلاق اور آداب کے اعتبار سے بھی اس کے اخلاق عادات اچھے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہو، عادات بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، دنیا داروں کی طرح نہیں کہ لالچ ہو اور تکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، یہ سب کچھ نہ ہو۔ اور ایسا اگر آدمی تم کو مل گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لینا چاہیے، ایسے آدمی کے ساتھ تمہیں تعلق پیدا کر لینا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ گزشتہ کل سارا تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ آج ایک دوسری بات بتاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مختصر سمجھنا چاہے تو فارسی میں سمجھتے ہیں کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوط پکڑو۔ یہ اس کو توحید مطلب کہتے ہیں۔ یعنی تم نے جس کو پیر تصور کیا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر تم نے بیعت کی ہے، پہلے بتا دیا کہ دیکھو سب چیز میں وہ پورا ہونا چاہیے، عقائد میں، اعمال میں، تقویٰ میں، طہارت میں، سب اس میں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے جیسا دنیا میں اور بھی دوسرے ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس سے زیادہ علم والا، اس سے زیادہ تقویٰ والا، اس سے زیادہ بزرگی والا، اس سے زیادہ اچھا اور دوسرا بھی پیر ہو سکتا ہے۔ اب تم نے جس کو پیر تصور کیا ہے، اس کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسا بھی میرا یہ پیر ہے،
لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے میرا راستہ یہی ہے، یہی مجھے پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ تمہارے دل میں ہوگا تب جو کچھ تم کہو گے، جو کچھ تم کرو گے، جو بھی معمولات کے اوپر عمل کرو گے، جو بھی معمولات کے اوپر بتایا جائے گا، اس کے اوپر تم پوری طریقے سے عمل کرو گے اور اس کے ذریعے سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہوگا۔ دوسری مثال اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ شہر میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، اب تم بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد تم نے سوچا کہ اس فلانے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور تم نے اس کے لیے ڈگری یا حالات وغیرہ سب دیکھ لیا۔ اب تم اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے جو دوائی دی وہ دوائی لی اور کھائی اور کھاتے رہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈاکٹر کے ذریعے سے تم کو شفا دے گا۔ لیکن اگر ایک ہفتے کی جگہ پر 4 دن اس کی دوائی کھائی اور 4 دن میں اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کہا کہ یہ ڈاکٹر مناسب نہیں، چلو دوسرے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، دوسرے کے پاس گیا، اس کی 4 دن کی دوائی کھائی، اس سے فائدہ نہیں ہوا، تیسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس بھی کام نہیں چلا، چوتھے کے پاس گیا، تو آپ خود ہی اندازہ کرا لیجئے یا اندازہ کر لیجئے کہ مہینے بھر تک وہ دوا کھاتا رہے گا لیکن اس کی شفا نہیں ہوگی۔ اور یہی مثال میں طلباء کو اپنے مدرسے میں بھی بتلاتا ہوں کہ دیکھو بہت سارے مدرسے ہیں، گجرات میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، راندیر جامعہ کا بھی ہے، راندیر میں اشرفیہ بھی ہے، سورت میں صوفی باغ بھی ہے، اور پھر ان کے علاوہ ڈابیل میں جامعہ بھی ہے، اور آنند میں بھی ہے، فلاح دارین ترکیسر میں بھی ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں مولوی بنوں تو پہلے سوچو کہ میں کہاں جاؤں، کون سے مدرسے میں جاؤں تاکہ میرے لیے سہولت ہو۔ یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم سوچ لو، لیکن جب تم نے سوچ لیا اور سوچ کر ایک مدرسے کے اوپر تمہاری نظر پہنچ گئی کہ بھائی جامعہ میں پڑھنا ہے، راندیر میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، مجھے فارغ ہونا ہے، مولوی بننا ہے، مفتی بننا ہے، تو پوری طریقے سے تم مدرسے میں داخل ہو جاؤ گے، پھر مدرسے کے نصاب کے برابر پورا سبق پڑھو گے، سبق یاد کرو گے، تو ایک نہ ایک دن تم مولوی بھی بنو گے اور مفتی بھی بنو گے۔ حالانکہ جس مدرسے میں تم نے پڑھا ہے اس مدرسے سے اچھے مدرسے بھی موجود ہے، اس وقت سہارنپور میں مدرسہ موجود ہے، دارالعلوم میں دیوبند میں موجود ہے، لیکن تم نے اس مدرسے کا انتخاب کیا ہے، تو اب اسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہی حال تصور بھی پیر ہے، کوئی بہت بڑے اونچے کشف و کرامت والا بھی پیر ہے، لیکن تم نے اپنے لیے جس آدمی کو منتخب کیا ہے کہ مجھے اس سے بیعت ہونا ہے، مجھے اس سے مرید ہونا ہے، اور اس میں صفات ساری معلوم ہے، جیسے جس مدرسے میں پڑھ رہے ہو تو وہاں سند وغیرہ ہے، وہ سارا تم جانتے ہو، دیکھ لو کہ سند سب معتبر ہے، اس کی جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی سارے سند یافتہ ہیں، تو اس صورت میں تم وہاں پڑھو گے تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طریقے سے پیر کو ماننے میں، پیر کو منتخب کرنے میں جو صفات بیان کی گئی پہلے وہ ساری تم نے دیکھی، اور ان ساری صفت کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی کے ساتھ تم نے بیعت کا تعلق کر لیا اور اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ مجھے اللہ تبارک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ جو چاہے، جس طرح چاہے، جو پڑھائے، جیسا معمولات کی پابندی کرائے، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی سے نہیں پوچھنے کا۔ اور اس نے شروع کر دیا، تو اب یہ اس کو توحید مطلب حاصل ہو گیا۔ اب یہ آدمی آج نہیں صحیح تو کل، کل نہیں صحیح تو پرسوں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال اگر چلتا رہے گا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
इसी को कहते हैं तौहीद मतलब। अब अगर इसकी जगह पर कोई तौहीद मतलब नहीं अपनाता है, एक बुजुर्ग आया, उसको देखा, उसको देखकर मुरीद हो गया, चलो भाई। एक हफ्ते के बाद दूसरा आया, वो उससे अच्छा लगा, फिर उससे भी वो मुरीद हो गया, उसके भी मामूलात उसने शुरू कर लिए। फिर तीसरा आया, तीसरे से इसी तरीके से हुआ, चौथे से हुआ। तो जितना भी मामूलात के लिए या जितना भी वो पीर का बदलता रहेगा, मंजिल मकसूद तक वो नहीं पहुंचेगा। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर इस वक्त, हज़रत गंगोई फरमाते हैं कि अगर इस वक्त जुनैद बगदादी या बायजीद बुस्तामी भी अगर आ जाएं, तो हम अपने हाजी साहब ही की तरफ नज़र उठाएंगे, उनकी तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। समझ में? इसको कहते हैं तौहीद मतलब। अब इसका माना ये भी नहीं कि अगर कोई दूसरा आए तो तुम उसकी बात भी न सुनो, उससे मुलाकात भी न करो, उसके पास जाओ भी नहीं, ये नहीं। नेक आदमी है, मुसलमान है, तो हर एक के साथ जाकर बैठना, उसकी तालीम को सुनना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हें जो अमल करना है वो अमल अपने ही शेख से लेना चाहिए, दूसरे से लोगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। ये कहने का मतलब है। अगर यहाँ पर तुम बैठे हुए, कल को कोई दूसरा आ गया तो उसकी तकरीर सुनी, परसों कोई दूसरा आ गया तो उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से, वो तुमने सब सुना। लेकिन करने का जो मामला है कि ये पढ़ना पड़ेगा, ये मुराकबा करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, तो वो जब तक अपने शेख से इजाज़त न लो या अपने शेख से न पूछो, वहाँ तक इसमें कदम न आगे न बढ़ाओ। ये है तौहीद मतलब। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी को तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं कि पहले पीर को मुंतखब करने में अच्छी तरीके से गौर कर लो, देख लो, और जब तुमने पीर को मुंतखब कर लिया तो फिर गो इस ज़माने में दूसरे मशाइख भी हों और उन्हें औसाफ कामिला से मुत्तसिफ भी हो, यानी दूसरे लोग पीर भी हैं और अच्छे अच्छे दर्जे के साहिब कश्फ व करामत है, वो मौजूद है, मगर मेरा मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए मेरा पीर यही है। ये इस तरीके से मानकर अगर एक दरवाजे को पकड़कर मजबूती से उसके ऊपर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होगी। और अगर ये नहीं किया, आज को ये अच्छा लगा तो इसकी बात मान ली, कल को उसकी बात मान ली, तो तुम भटकते ही फिरोगे और मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचोगे। जिसकी मैंने बहुत सारी मिसाल बताई, डॉक्टर की दवाई की मिसाल बनाई, मदरसे की मिसाल बताई, मगर मेरा मंजिल मकसूद पर पहुंचना इसी एक की बदौलत होगा। ये तौहीद मतलब सुलूक का बड़ा रुकन है। इस रुकन को अगर मजबूती से थाम लिया तो कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा पीर चाहे अदना दर्जे का क्यों न हो, लेकिन वो तुमको सही जगह पर पहुंचाएगा। और जिसको ये हासिल ना होगा और जिसको देखा उसको अपना पीर मान लिया या उसे अपना मकसद पूरा करना शुरू कर दिया या उसे मामूलात पूछने शुरू कर दिए या कोई रास्ता बताओ कि मैं कब अल्लाह के हुजूर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, हर एक ने अपना अलग अलग बताया। जितना भी बताता रहेगा वो अमल करेगा तो फिर उस सूरत में उसको फ़ायदा नहीं होगा और वो परांगंदा और परेशान और हरजाई बना फिरेगा और किसी जंगल में भटकता हुआ क्यों न हलाक हो जाए, हक ताला को भी उसकी मुतलक परवाह न होगी। मशाइख ज़माना में हर शख्स के मुतालिक ये समझना कि ये भी मेरी प्यास बुझाकर मतलब तक पहुंचा सकता है, ये सुलूक के लिए मुज़िर है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हर वकील मेरा केस लड़कर मुझे कामयाब कर सकता है, ये नहीं होता। किसी एक के ऊपर एतमाद किया जाता है। इसी तरीके से इसमें भी एक तरह किया जाएगा। बल्कि जिस तरह हक एक और किबला एक है, इसी तरह राहबर और शेख भी एक ही को समझे, वरना बर्बादी के सिवा कुछ हासिल न होगा।
اور اسی پراگندگی میں بہترے تباہ ہو گئے ہیں۔ سو اگر اس کا وسوسہ بھی آیا کہ عالم میں اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا مجھ کو مطلب پر پہنچا سکتا ہے، یعنی اگر تمہارے دل میں ایسا خیال بھی آیا کہ میرے پیر کے علاوہ مجھے دوسرے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو شیطان تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے تم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کو جب یہ ویک پوائنٹ معلوم ہو جائے گا تو وہ فوراً تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا، کرے تیرے پیر سے تو وہ اچھا ہے، تیرے پیر سے تو وہ اچھا ہے، تیرے پیر سے تو وہ اچھا ہے، اور اس کی طرف متوجہ کر کے توحید مطلب ختم کرے گا۔ اور پھر اس صورت میں وسوسہ بھی آیا کہ عالم میں اس شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مجھ کو مطلب پر پہنچا سکتا ہے، تو ضرور شیطان اس پر قبضہ جمائے گا اور لغزش میں ڈال دے گا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی پیر کی صورت بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے، وہ جون سی شکل میں آ سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ شیطان آ کر تم کو خواب میں یہ بتائے کہ میں رسول اللہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خواب میں آ کر شیطان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت پیر صاحب کا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں صفت ہے، تو اس وجہ سے شیطان اس صفت کا ظاہر کر سکتا ہے، لیکن سمجھدار ہوگا وہ فوراً کہے گا کہ یہ شیطانی چکر ہے، لا حول ولا قوت پڑے گا، اور جہاں لا حول پڑا گیا شیطانیت ختم۔ کسی پیر کی صورت بن کر آئے گا، اور چونکہ ان کا ضعیف قلب ہر شیخ کی طرف رہبری کا یقین کر لیتا ہے، دل میں یقین نہیں ہے، کچا دل ہے، اس وجہ سے اس کا دل ہر آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ شیطان کو پیر بنا ہوا دیکھ کر اس پر بھی جھکے گا، اور وہ اس پر اپنا رنگ جما کر ایسا تسلط کرے گا کہ وہ پھر چھٹکارا پانا مشکل ہے، غرض اس کو تباہ کر دے گا، اور ایسے سونپ دے دکھلائے گا کہ اس کا عقیدہ باطل، اس کو عقیدہ باطل پر جما دے گا۔ اور چونکہ توحید مطلب حاصل ہونے پر شیطان کو راہ نہیں ملتی، توحید مطلب پر حاصل ہوگا اسی ایک پیر کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ جب شیطان دیکھے گا کہ یہ تو اس ایک پیر کے علاوہ کسی دوسرے کی بات ماننے والا نہیں ہے، تو وہ شیخ کی صورت بن کر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ شیخ تو ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور شیطان ہادی بن نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نہیں آتا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں، نبی جیسا امت میں ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے پیر اپنے مریدین میں ہوتا ہے، ہدایت کا ایک روشن ہوتا ہے، ہدایت کا ایک چراغ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بھی فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو علماء ہیں، علماء حق، علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء خیر، اور ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء شر، ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء آخرت، اور ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء دنیا۔ تو علماء دنیا کی بات نہیں، جو پیسے میں بک جاتے ہیں وہ علماء معتبر نہیں، جو حق کو لے کر چلتے ہیں، پیسے کو بھی لات مار دیتے ہیں، حق کی طرف چلتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو جو علماء ہیں اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ اس لیے فرشتہ شیطان نبی کے شکل میں نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے رہبر اور شیخ کی شکل میں بھی وہ نہیں آ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شیطان لعین جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بن سکتا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقع مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل ہرگز نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح شیطان متبع شریعت محمدیہ
شیخ کی صورت بھی نہیں بنا سکتا. بس مرید محفوظ رہتا ہے اور امن کے ساتھ مقامات اور منازل کو طے کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہبری حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے. اور عبادت کے لیے خالص دل ہونا چاہیے، پاک صاف دل ہونا چاہیے. پاک صاف دل سے جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت ہوگی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنا رہبر تلاش کرو. اور رہبر میں جو جو صفات بتائی وہ دیکھ لیا، اور پھر سب سے آخر یہ بتایا کہ جس رہبر کو تم تلاش کرو اس کو مضبوطی سے تھام لو. وہ جو کہیں، وہ جو پڑھنے کو بتائیں، جو معمولات بتائیں، بس اسی پر عمل کرو. ان کے علاوہ کوئی سا بھی عمل بتائے، ان کی بات سننی ہے، بے عزتی نہیں کرنا ہے. لیکن وہ جو پڑھنے کے لیے جو دوائی دے وہ دوا کھانے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تمہارے لیے جو دوا کھانے کی ہے وہ تمہارے شیخ سے جو ملتی ہے اسی کو توحید مطلب کہتے ہیں. بہرحال یہ توحید مطلب. اور اس کے بعد جو کل بتایا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جانے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے 4 باتوں کو مد نظر رکھے. دین حق میں عبرت، کہ نیک لوگ ملے تو اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ میں چلے. برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، ان کے ساتھ صحبت بھی اختیار نہ کریں، اس لیے کہ صحبت کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. اور اس طریقے سے معمولات کی پابندی کرتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی. تو آج کا سبق تھا توحید مطلب کا، کہ توحید مطلب حاصل کرو، جس ایک کو انتخاب کرو اسی کے مطابق کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیری معرفت چاہتے ہیں، یا اللہ سچی تیری معرفت ہمیں نصیب فرما. دنیا کی محبت اور ذلیل چیزوں کی طرف ہماری دھیان کو دور فرما. سچی تیری عشق، تیری محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری زندگی کے سدھرنے کا اور زندگی کے اصلاح کا بہترین راستہ پیدا فرما. ہمیں حق کی طرف متوجہ فرما اور حق کے حاصل کرنے کے لیے ہماری کوششوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.